من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها تضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات بلند آواز سے. ایک صلوات ذرا اس سے بہتر انداز میں بھیجیے محمد والے بیت محمد. عزیزان گرامی قدر واجب احترام سامع حضرات، ابتدائی طور پر میں انتہائی طور پر مشکور و ممنون ہوں انجمن نصرت عباس کا اور ان کے تمام اراکین و معاونین کا کہ جنہوں نے اس طالب علم کو اس منبر سے مدحت آل محمد میں لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. آپ تمام تر صاحبان ایمان کا بھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا انتہائی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ خراب موسم کے باوجود بروقت مجالس میں بھرپور شرکت کر کے اس طالب علم کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے. ان ایام مجالس میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ جو آپ کے مزاج سماعت پہ ناگوار گزرا ہو تو اس کی خاطر میں آپ تمام مومنین سے بحق سید و شہداء معذرت کا طلبگار ہوں، کیونکہ بعض اوقات جوش خطابت میں کچھ ایسے الفاظ زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں کہ جو مومنین کی سماعتوں کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق مادر حسین آپ تمام کو اس عبادت کا بہترین اجر عنایت فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے
بانیان صف اعضا کی توفیقات میں اضافہ کے لیے جتنے مومنین نے مختلف ذرائع سے دعاؤں کے لیے التماس کیا ہے، ان تمام کی حوائج کی برابری کے لیے بالاخص جتنے بے اولاد ہیں اور جو اولاد نرینہ کے متمنی ہیں، ان تمام کے صاحب اولاد ہونے کے لیے اور ظہور امام میں تاجیل کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے بھیجے محمد و آل محمد۔ اجازت ہے کہ آغاز گفتگو کیا جا سکے۔ سلسلہ کلام کی آج آخری گفتگو سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان جو عنوان زیر بحث ہے وہ عنوان آیہ نور کی روشنی میں اس خاندان کا تعارف ہے کہ جو خاندان اپنے کمالات کے ذریعے خالق کمال کو منوا رہا ہے۔ کل تک گفتگو ہم اس عنوان پر لب کشائی کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچے کہ اللہ نے جس مشکات کے ساتھ اپنے نور کی مثل بیان کی ہے، غور فرما رہے ہیں حضور؟ دعا ساتھ ساتھ فرماتے آنا ہے کہ مولا ہمت عطا فرمائے۔ میں یہ مطالب آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں اس انداز میں پیش کر سکوں، لیکن دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ جس کا ذکر ہے وہ مدد فرمائے تاکہ یہ سلسلہ کلام آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ سکے۔ کل گزارش کی کہ اللہ فرما رہا ہے مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل مانند مشکات ہے، ایک تاک کی طرح ہے۔ لفظ پہ پھر زور دے رہا ہوں، مثل نہیں کہا جا رہا، مثل کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، مگر جو بے مثل ہے اس نے کہا کچھ میری مثل ہے۔ للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بلند بلند مثل ہیں جن کے ذریعے اللہ اللہ منوایا جا رہا ہے، خدا خدا مانا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل مانند ایک تاگ کے ہے، ایسا تاگ فیہ مصباح، جس تاگ میں چراغ پڑا ہو۔ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ فقط تاگ میں نہ ہو بلکہ اس چراغ پر ایک شیشہ ہے جو ہر آندھی، ہر طوفان، ہر خطرے سے اس چراغ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور فرمانے سرکار ایک سلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ آپ اس طرف آ جائیں اگر تو میرے لیے کچھ آسانی ہوگی، کیونکہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو وہاں روکنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور صلوات ذرا بلند آواز سے بھیجیں محمد آل محمد پر۔ بیٹا آپ بھی ادھر آئیں، جو افراد اس طرف آ سکتے ہیں ذرا۔ ایک صلوات اور ذرا، جب تک یہ انتظامی معاملہ حل ہوتا ہے، ایک صلوات بلند آواز سے بھیجیں محمد آل محمد۔ صلوات ڈر کے نہیں پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے محمد آل محمد۔ جی توجہ فرما لیا حضرات نے۔ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ چراغ ایک شیشے میں ہے۔
ایسا شیشہ کہ جو اس چراغ کو بجھنے نہیں دے رہا. توجہ ہو میرے ساتھ بات کی. ایسا شیشہ، ایسی قندیل کہ جو ایک وقت میں دو کام کر رہی ہے. ایک، جیسی بھی آندھیاں چلے، جیسے بھی طوفان چلے، جیسے بھی خطرے درپیش ہو، وہ قندیل اس چراغ کی روشنی کو مدھم نہیں ہونے دے رہی. وہ شیشہ اس چراغ کی روشنی کو مدھم نہیں ہونے دے رہا. چلو آپ خاموش ہو گئے، میں تمہید میں جملہ اپنی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دیتا ہوں. 1400 سال سے بنی امیہ اور بنی عباس کے طوفان چل رہے ہیں تاکہ شمع رسالت کے نور کو گم کر دیا جائے، مگر وہ چراغ کہ جس نے اس چراغ کی، وہ شیشہ کہ جس نے اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، وہ ہر خطرے سے ٹکرا کر اسے نابود کر کے بتا رہا ہے محمد کل بھی زندہ باد تھا. آباد رہیں، سلامت رہیں، زندہ رہیں. وہ شیشہ، وہ قندیل ہر خطرے سے اس چراغ کو بچاتے ہوئے، اس چراغ کا تحفظ کرتے ہوئے اس کی شمع کو بجھنے نہیں دے رہا. ایک کام یہ ہے کہ بجھنے سے بچا رہا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ وہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ قندیل صاف اتنی ہے، وہ شیشہ صاف اتنا ہے، وہ اتنا آئینہ صاف شفاف ہے کأنہا کوکب دری، کہ جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو. اللہ کرے لفظ حضور ان افراد کے ذہنوں تک پہنچے. اللہ کہہ رہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ قندیل، وہ شیشہ اتنا صاف ہے، وہ شیشہ اتنا بے داغ ہے. اللہ اکبر. وہ شیشہ اتنا بے داغ ہے، وہ شیشہ اتنا صاف ہے کہ کأنہا کوکب دری، وہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے. یعنی اس قندیل کے اندر سے جو چراغ کی روشنی آ رہی ہے، وہ شیشہ اتنا، یہ شیشہ لگا، یہ شیشہ اتنا صاف ہے. تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، بابا جس شیشے کے اندر وہ چراغ ہے، جب شیشہ دھندلا نہیں ہے تو چراغ خطا کار کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرمائیے حضرات نے. تو مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثل ایک مشکات ہے. کل فاطمہ امام کی زبان سے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا کہ راوی نے مولا سے آگے پوچھا کہ آقا اللہ قرآن میں یہ جو کہہ رہے مثل نورہ کمشکات، اس مشکات سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں مشکات کس کا نام ہے؟ قرآن میں مصباح کس کا نام ہے؟ قرآن میں کوکب دری کس کا نام ہے؟ توجہ فرما دیں، ذہن عالی میں رکھیے گا کہ یہ قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک یہ قصیدہ ہے محمد و آل محمد کا. نہیں ناماتین ہے، آخری گفتگو ہے، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک یہ پورے کا پورا قرآن یہ قصیدہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے زبان نے اپنی زبان بے زبانی سے خود جبریل امی کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ اتارا. اب آپ کہیں گے جب قصیدہ ہے تو پھر اللہ نے ان کے نام قرآن میں کیوں نہیں لیے؟ نام اگر لیتا، اب پیغام پہنچے، اگر اللہ آیتوں میں علی و حسن و حسین و فاطمہ یہ نام رکھتا تو جب لوگ آج ان کا ذکر برداشت نہیں کرتے، ہائے ہائے، نہیں عزیزان من، نہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں سارے مجمع سے. بابا جب آج ان کے ذکر پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، 100 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں نام علی رکھنا جرم تھا،
اگر علی کا نام رکھا جاتا کسی کا بچہ قتل کر دیا جاتا، ماں باپ قتل کر دیے جاتے، گھر لوٹ لیا جاتا. یعنی 100 سال تک کسی میں یہ جرات نہیں تھی، یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کا نام علی رکھے، حسین رکھے، حسن رکھے. چلو وہ تو بڑا ظلم و ستم کا دور تھا، آج بھی ہے نا. کچھ ممالک میں جاتے ہیں آپ، اگر آپ کے پاسپورٹ پر علی لکھا ہو، جو نہیں کر رہا ہے آپ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. جب آپ کچھ ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ علی لکھا ہو، حسن لکھا ہو، حسین لکھا ہو، فاطمہ لکھا ہو، تو شیعہ کا الزام لگا کر اسے مملکت میں جانے نہیں دیتے. چلو کم از کم تم علی کے نام کی وجہ سے اس ملک میں نہیں جانے دو گے نا. چلو قیامت میں پتہ چلے گا. جو ہو قیامت میں پتہ چلے گا. یہاں جغرافیائی حدود پر تم ہمیں شیعہ ہونے کی بنیاد پر مملکت میں جانے سے روک سکتے ہو، اس مملکت میں علی نام کا بندہ نہیں جائے گا. تو قیامت میں کیا کرو گے؟ جب جنت کے دروازے پہ پہنچو گے تو وہاں جنت پہ تو نام ہی علی لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں آپ کون فرما رہے ہیں؟ سب کا توجہ ہے. عامر بھائی آپ آزاد جو تشریف فرمائیں. آپ سب برادران کو اللہ تعالیٰ زندگیاں دراز فرمائے کہ جو بہترین یہ گلدستہ سجا کر ہم جیسے طلاب کو خدمت کا موقع فراہم کر رہے ہیں. بھائی کیا کریں گے؟ آج میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، آپ نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ یہ شیعہ ہے. چلو کوئی بات نہیں، محبت علی کے جرم میں ہمیں یہ الزام بھی قبول ہے. آپ نے کہا کہ چونکہ یہ شیعہ ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ کافر ہیں. ہمیں علی کی محبت میں یہ الزام کفر قبول ہے کہ تم ہمیں علی کی محبت میں کافر کہہ رہے ہو نا. کسی کافر کی محبت میں تو کافر نہیں کہہ رہے. سارا مجمع چلے گا اور ہے یا نہیں ہے میرے دوست؟ بھائی تم ہمیں علی کی محبت میں کافر کہہ رہے ہو نا، تو ہم ہی علی سے محبت کرتے ہیں. فقط ہم ہی علی سے محبت کرتے ہیں. اب اگر میں محبت کرنے والوں کی تاریخ پڑھوں تو میرا خیال ہے کہ ایک اشرا بھی کم ہوگا کہ کون کون علی سے، کون کون علی سے، ادھر والے افراد سے لے کے ادھر والے، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے اور آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے. حضور آپ حضرات میرے بزرگوار ہیں، دعا فرمائیں گے. کون کون علی سے محبت کرتا ہے؟ ہمارے دلوں میں علی کی محبت ہے تو آپ نے کہا کہ یہ کافر ہے. ہمیں علی کی محبت میں یہ الزام کفر قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا علی ہے کل ایمان. نبی نے کہا علی ہے کل ایمان. آپ نے کہا جو علی سے محبت کر رہا وہ شیعہ ہے، شیعہ کافر ہے. چلو تو کل ایمان کا ماننے والا تو ہو گیا کافر، اور کسی منافق کے ماننے والا کیا ہوا؟ تو فرمانے بہتر ہے کچھ افراد جو سر ہلاتے ہیں طاقت زیادہ لگتی ہے. بیٹا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ بولیں. ہاتھ اٹھانے پہ طاقت کم لگتی ہے. توجہ، جو جتنی چیز وزنی ہلائیں گے تو طاقت زیادہ لگے گی اس میں. غور فرما رہے ہیں؟ تو بھائی علی سے محبت، جو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، بات یہاں سے چلی تاکہ موضوع سے دور نہ نکل جاؤں. علی سے محبت، آپ نے کہا شیعہ، شیعہ ہے کافر. کیوں؟ علی کی محبت کی وجہ سے. اب علی سے محبت کرتا کون کون ہے؟ زیادہ دور میں نہیں جاتا، آپ کو بخاری شریف تک چلتے ہیں. حضرت امام بخاری نے باب خیبر میں لکھا کہ سرکار نے 39واں دن جب گزر گیا، توجہ ہے جی؟ بیٹا پریشان تو نہیں ہو رہا بدلا؟ ہاں مسکرانا ہے بیٹا، میں علی کے فضل پڑھ رہا ہوں. وہ شب مسکرانے کی نہیں ہے، مگر میری مجبوری ہے کہ موضوع کو اختتام تک لے جانے کے لیے کچھ لحظے مجھے آپ کے چاہیے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، آج صبح میری بڑی لمبی تفصیلی ایک بات ہوئی ہے ایک جگہ پر اسی عنوان کے اوپر. تو بہرحال امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا
باب خیبر میں لکھا کہ 39ویں شب جب لشکر بار بار علم گرا کے آتا تھا، جب کبھی سالار فارغ تو کبھی لشکر فارغ، علم گرا کے واپس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے سپاہی سالار بھاگ گیا، سالار کہتا تھا سپاہی بھاگ گئے۔ تو جب علم آپ اٹھا ہی نہیں سکتے تو اٹھاتے کیوں ہو؟ ساتھ چلنا بھائی، جب علم آپ اٹھا ہی نہیں سکتے تو آپ زحمت ہی کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ ہے۔ تو 39ویں شب سرکار نے سبھی کو بلا دیا، کہا میں نے 40ویں دن کا وعدہ کیا ہے۔ ہائے ہائے، اب جملہ پہنچے۔ ادھر مرحب نے نجومی بٹھایا ہوا تھا کہ محمد نے کہا تھا 40 دنوں میں قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ 39 دن گزر گئے، کہا ایک دن باقی ہے، اب دیکھیں گے محمد سچا ہے یا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی صداقت پہ بات آ گئی۔ نبی نے سبھی کو بولا ہم نے 40 دن کا وعدہ کیا۔ اب سرکار نے سارے مجمع کو متوجہ کیا جو خیبر میں تھے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ ہم نے کی علی سے محبت، آپ نے کہا یہ ہے شیعہ، علی کی محبت کی وجہ سے شیعہ۔ اب نبی فرمان بخاری میں ہے لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل ضرور بضرور علم دوں گا ایسے کو جو مرد ہوگا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل علم دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ رجلا، مرد کو دوں گا۔ کیسا مرد؟ کرارن، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا۔ کرارن، جو بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والوں کا۔ غیر فرارن، وہ کبھی میدان سے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے مجھے ایک نازک سے مرحلے پہ پہنچا دیا ہے، اللہ کرے کہ میں جملے اب تک پہنچا لوں۔ توجہ فرما رہے میرے بچوں، میرے عزیزوں، تاکہ میں یہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ بزرگوں کے لیے میں نے کیا پڑھنا ہے، کیونکہ اس بات میں آپ کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ رجلن، کل علم دوں گا ضرور بضرور، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم شیعوں نے نہیں بنایا۔ لَأُوتِيَنَّ، دیکھیے میں تو ساتھ ساتھ حاشیے لگا رہا ہوں، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل ضرور بضرور علم دوں گا، رجلا، مرد کو دوں گا، کرارن، کرار کو دوں گا۔ کرار کا مطلب ٹھہرنے والا نہیں، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گا۔ غیر فرارن، وہ کبھی بھی، آپ جملے کا لطف نہ لیں مگر میں تو روح تک جھوم گیا ہوں۔ غیر فرارن، یا علی تیری عظمتوں کیا کیا کہنے ہیں، تو نے زندگی کے کسی میدان میں بھی اپنے شیعوں کو شرمندہ ہونے ہی نہیں دیا۔ یا علی، غیر فرارن، جو کبھی بھی کسی میدان سے بھاگا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رضا بھائی، بڑی پیاری سی بات میری زبان پہ آ گئی ہے جو میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں، یہی تو وجہ تھی۔ ارے یہ ایک دوسرے کی نسبتوں پر کیسا کیسا ناز کرتے ہیں۔ علی نے شورا میں جا کے کلرز کیا، شورا جب سجی 6 رکنی کمیٹی میں مولا نے اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے وجود سیدہ پر، وجود فاطمہ پر ناز کیا کہ میں علی وہ ہوں جسے اعزاز حاصل ہے، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ آپ نے لطف ہی نہیں لیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ علی مولا وجود فاطمہ کی نسبت پر، علی مولا وجود فاطمہ کی نسبت پر ناز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں علی فاطمہ کا شوہر۔
یہ نہیں کہ فاطمہ میری زوجہ ہے، جنہیں بات پہنچ رہی ہے، کہہ رہے میں فاطمہ کا شوہر ہوں، یعنی اعزاز سمجھ رہے ہیں اپنے لیے کہ میرا اعزاز ہے کہ سیدہ میرے عقد میں ہے۔ ماں بیٹی کا کیا کمال مقدر ہے، بیٹی کی نسبت پہ علی ناز کرتے ہیں، خدیجہ کی نسبت پہ نبی ناز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب خدیجہ کی نسبت پر رسول اللہ ناز کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے جی کہ میں خدیجہ کا شوہر ہوں۔ تو عزیزان من، اب ادھر علی مولا ناز کر رہے ہیں، گھبرا تو نہیں رہے حضور؟ ہاں، ادھر علی مولا ناز کر رہے ہیں، ادھر سیدہ ایک خطبہ دیتے ہوئے بی بی نے ایک خطبہ جو دیا تاریخ میں ہے، خطبہ فتح کے نام سے بی بی نے جو خطبہ دیا، بھرا دربار تھا، اصحاب رسول تھے، سیدہ نے اس میں کہا تمہیں معلوم ہے جب بھی فتنوں نے سر اٹھایا تو میرے بابا نے اپنے چچا زاد علی کو اس فتنے میں چھونکا اور علی اس وقت تک واپس نہیں آیا جب تک فتنے کو جڑ سے اکھاڑ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، یہ فضائل پڑھنے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے نا، کیونکہ آپ حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور ہے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں بلّہ۔ تو نبی فرماتے غیر فرار کل علم، بات یہاں پہ رکی ہے بیٹا، کل علم اسے دوں گا جو میدان سے کبھی بھاگا ہی نہیں۔ مولا کا بھی ایک جملہ سنا دوں، مولا کا بھی ایک جملہ سنا دوں آپ کو، علی مولا کا بھی جملہ سنا دوں نہ، جو بلاغہ میں مولا فرماتے خطیب نے جو بلاغہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، اگر مشرق و مغرب مل کر علی پہ حملہ کرے تو ابو طالب کا بیٹا میدان سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غیر فرار کل علم اسے دوں گا جو کبھی میدان سے واپس، ایسا مرد، یہ مرد کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، رجلن مرد کو دوں گا، کرارن وہ مرد ایسا ہے جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، غیر فرارن وہ مرد ایسا ہے جو کبھی میدان سے واپس نہیں آیا۔ اجازت ہے کہ جملہ کہوں، یحب اللہ و رسولہ، وہ مرد ایسا ہے وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب چہرے حیران ہو گئے ہیں، یحب اللہ و رسولہ، وہ مرد جو کل علم لے کے جائے گا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ علی اللہ سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ علی کی محبت کا کمال یہ ہے، علی اپنے دشمن کو نہیں مارتا مگر اللہ کے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ حیرانی ہو گئے میں کیا کہہ گیا؟ علی اپنے دشمن کو کچھ نہیں کہہ رہا مگر اللہ کے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ علی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے لڑی ہیں۔ حال جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علی ساری زندگی اللہ رسول کے دشمنوں کو مارتا رہا، اب اللہ نے بھی رسول کے ذریعے کہا یا علی اگر کوئی نمازی کعبے میں چلا ہے 2500 سال زندگی ہو، کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی روزہ قضا نہ ہو، 1000 حج پیدل چل کے کرے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا رائے خدا میں صدقہ کرے، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان وہ قتل کر دیا جائے، مگر لو لم یبالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو وہ جنت میں جا نہیں سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یحب اللہ و رسولہ، وہ کل جانے والا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، بس نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔
یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اگر میں محبت کرنے والوں کی تاریخ پڑھوں تو یہ 10 مجلسیں بھی کم پڑیں گی. اللہ بھی کرتا ہے علی سے محبت، نبی بھی کرتا ہے علی سے محبت. اب میں کہاں چلا جاؤں، منجد عربی لغت کی کتاب، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ من یتولی علی واہل بیتہ فہو شیعہ، جو علی اور اس کی اولاد سے محبت کرے. اب بھی کچھ کہوں تو آپ ساتھ دیں گے. من یتولی علی واہل بیتہ فہو شیعہ، جو بھی علی اور اس کی اہل بیت سے محبت کرے، لغت کہی فہو شیعہ، وہ شیعہ ہے. جو علی سے محبت کرے، کہاں بیٹھے آپ سرکار؟ جو علی سے محبت کرے. تو میں یہ جملہ کروں، یہ قصیدہ ہے قرآن محمد و آل محمد کا. اعتراض آتا ہے کہ اللہ نے پھر نام کیوں نہیں لیے؟ قصیدے میں نام لیا اللہ. توجہ فرما رہے ہو تو کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہے، توجہ فرمائیے گا. اللہ نے علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ قرآن میں نام کیوں نہیں لیے؟ بھی جب آج نام علی برداشت نہیں ہوتا تو اگر اللہ قرآن میں علی کا نام لکھ دیتا تو کیا یہ قرآن تحریف سے بچ سکتا؟ چلو جملہ ایک اور دے دیتا ہوں آپ کو، شاید آپ پہنچے، چونکہ آج میں ایک مقصود مطلب آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ بڑے سارے لوگ نام کی وجہ سے پریشان ہیں کہ یہاں نام لو، یہاں نام لو، یہااں نام لو. توجہ ہے یا نہیں؟ ناراض ہو گئے کیا بھئی؟ یہاں نام لیجئے، یہاں لیجئے، یہاں لیجئے. حکمت کو سمجھیے، نام ضروری نہیں، صفتیں اللہ نے ایسی رکھی کہ ہم تمہیں کردار دکھائیں گے، بندہ خود تلاش کرو. اللہ اکبر. ہم تمہیں کردار دکھائیں گے. توجہ ہے جی. ہمارے ہاں بسم اللہ جزو قرآن ہے. مکتب اہل بیت میں بسم اللہ جزو قرآن ہے. نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ہمارے ہاں مومن کی نشانی ہے. آپ گھبرا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جو 11ویں مولا نے 5 علامتیں بیان کی مومن کی، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے گا، جبکہ باقی جگہوں پر بسم اللہ جزو قرآن نہیں. وہ کہتے قرآن میں بطور تبرک بسم اللہ لکھی گئی. یہی وجہ تھی کہ جب کسی نے مدینے میں نماز پڑھائی، کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب کسی نے اپنے دور حکومت میں مدینے میں نماز پڑھائی اور اس میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی، پیچھے سے کسی نے کہا کہ آپ بسم اللہ بھول گئے، کہ نہیں میں نے دل میں پڑھ لی تھی. وجہ کیا تھی؟ چونکہ علی نے فرمایا تھا کہ انا نقطۃ التی تحت الباء، با کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں. توجہ ہے؟ با کے نیچے والا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو عزیزان من، جب یہ نقطہ برداشت نہیں ہو رہا، جب یہ نقطہ برداشت نہیں ہو رہا، تو اللہ اگر نام علی لکھ دیتا قرآن میں تو 2 صورتیں تھی، یا تو تحریف ہو جاتی، نام مٹا دیتے، یا کئی ہم نام بن جاتے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں، میں ہوں. اللہ نے نام علی کی جگہ پر علی کی صفتیں رکھی، علی کے فضائل رکھے، صفتیں رکھی. توجہ ہے جی. صفتیں رکھ کر منوایا کہ اب جو اہل ہے اسے تلاش کرو، چونکہ یہ قرآن خود منوائے گا
کہ یہ صفت علی کے علاوہ کسی اور میں ہے ہی نہیں. تو اب تلاش کیجئے وہ مشکات کیا ہے، وہ مصباح کیا ہے. بس دامن وقت سمٹ رہا ہے تیزی سے. وہ مشکات مصباح تو کل عرض کیا. ساتویں تاجدار ولایت نے فرمایا المشکاتو ہی الفاطمہ. اللہ جس کے ساتھ اپنے نور کی مثل بیان کر رہا ہے وہ ہماری دادی فاطمہ ہے. المصباح هو الحسن والحسین. مصباح سے مراد، جہاں کل میں نے گفتگو کو روکا تھا لا کے، مصباح سے مراد ذوات حسن و حسین ہیں. راوی نے پوچھا مولا کوکب دری، میں کانت فاطمہ تو کوکبا دریا بین نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے درمیان وجود فاطمہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. اللہ اکبر، چمکتا ہوا ستارہ ہے. اب چونکہ وجود فاطمہ وہ مشکات ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے نور کی مثل بیان کی، یہی وجہ تھی کہ یہ منصب ہے فاطمہ کا جس کے تقاضوں کے پیش نظر جب بھی سیدہ آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب گفتگو تھوڑی مشکل ہے مگر ساتھ چلیے گا. یہ منصب تھا بی بی کے پاس، کیونکہ کل میں نے دو لفظ کہے تھے، ضمانت بقائے دین وہ بھی فاطمہ ہے، ضمانت بقائے نسل محمدی، ضمانت بقائے نسل محمدی وہ بھی فاطمہ ہے. بچے حیران ہو گئے، نسل مصطفیٰ کی قیامت تک باقی رہے گی، وسیلہ فاطمہ ہے. نہیں توجہ فرما رہے حضور، میں تائید چاہ رہا ہوں آپ سے، نسل رسول قیامت تک باقی رہے گی، وسیلہ فاطمہ ہے. دین محمد قیامت تک باقی رہے گا، وسیلہ فاطمہ ہے. چونکہ یہ منصب ہے سیدہ کے پاس، اسی لیے کل عرض کیا تھا کہ فاطمہ کسی عمل کی جزا نہیں ہے. جا کے دیانا، فاطمہ کسی عمل کی جزا کا نام نہیں، فاطمہ اللہ کی عطا کا نام ہے. یہی وجہ کہ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجئے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. مصطفیٰ تجھے بے اولاد کہنے والا خود بے اولاد رہے گا. بیان بول تو نہیں ہوگا ذہنوں میں؟ اور جو بیدار ہے وہ سبا ذرا بلند آواز سے بھیجے محمد و آل محمد پر. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرا محمد جو تجھے بے اولاد کہہ رہا ہے، معاذ اللہ جو تجھے ابتر کہہ رہا ہے، وہ خود بے نشاں رہے گا، مگر تیری اولاد کا سلسلہ، لاہور والوں جاگ رہے یعنی اب میں پونے گھنٹے کا نتیجہ دینے جا رہا ہوں، تیری اولاد کا سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. اب نبی کو بے اولاد کہا کس نے؟ ابو جہل نے، عاص ابن وائل نے، عقبہ ابن ابی معیط نے. انہوں نے کہا رسول معاذ اللہ ابتر ہے، اب دین اس کا باقی رہے گا ہی نہیں، کیونکہ جب بیٹا ہی نہیں رہا، آئے ہائے، جب بیٹا ہی کوئی نہیں رہا تو دین اس کا بچے گا کیسے؟ اللہ نے کہا ہم نے تجھے فاطمہ کی شکل میں کثیر اولاد کا باپ بنا دیا. ہم نے مصطفیٰ تجھے کثیر اولاد کا باپ بنایا. یہی وجہ جانے من اب جملہ آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. شام کا ایک دربار تھا، علی کا وارث حسن تھا،
جیسے دربار کی زینت میرے مولا بنے. لوگوں نے حرب افسرائی شروع کی. وہ اٹھا معاذ اللہ علی کے خلاف گفتگو, وہ اٹھا علی کے خلاف گفتگو, وہ اٹھا علی کے خلاف گفتگو. ناسزا کلمات امام حسن مجتبیٰ کے سامنے علی مولا کو کہے گئے. جب ہر کوئی اپنی اپنی بکواس کر کے تھک گیا, اللہ اکبر, توجہ ہے, جب ہر کوئی اپنی اپنی فضولیات بکنے کے بعد تھک گیا تو امام نے دربار کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہتے مسئلہ ہوتی تو میں جواب دیتا, مگر چلو اسے تو جواب دیتا ہوں. تم وہ ہو نا, تیرا باپ میرے نانا کو ابتر کہتا تھا. جملہ ہے صاحبان بصیرت کے لیے. اب ہاتھ نیچے رہے تو دکھ رہے گا کہ یہ جملہ وصول کیوں نہیں ہوا. بھائی جان توجہ فرمائیں گے. مولا نے کہا تیرا باپ میرے نانا کو ابتر کہتا تھا. پھر سنیں گے, تیرا باپ میرے نانا کو ابتر کہتا تھا, اور تیرے نانے کے جواب میں اللہ نے قرآن میں میرے نانا پر, تیرے باپ کے جواب میں میرے نانا پر اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور کہا کہ ان شانک هو الابتر. محمد جو تجھے بے اولاد کہہ رہا ہے اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوگی. ہائے ہائے, اب تقدس سے مجلس سے میں جملہ کہہ نہیں سکتا خدا نے من. مولا فرماتے تیرا باپ میرے نانا کو ابتر کہتا تھا. اللہ نے کہا محمد جو تجھے ابتر کہتا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوگی. کہا تو علی کے خلاف نہ بولے تو کیا کرے. اللہ کہتا تیرے باپ کی اولاد ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے, غور فرمائیں سرکار, ان شانک هو الابتر, محمد تیرا دشمن نہ مراد رہے گا. تو اللہ کہتا ہم نے وجود فاطمہ کے ذریعے اے نبی تجھے کثیر اولاد کا باپ بنایا, تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا. تو وجود فاطمہ کیا بنا صبح قیامت تک. اب اولاد اگر نبی کی رہے گی تو فاطمہ کے وسیلے سے رہے گی. جو سادات بیٹھے ہو تو جو فرمائیں گے وجود فاطمہ کے ذریعے مصطفیٰ کی نسل باقی رہے گی. یہی وجہ کہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی نے لکھا کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, کسی کی اولاد ملے نہ ملے مگر محمد کی اولاد ملے گی. ہائے ہائے, بچوں کے سر سے بات گزر گئی ہے. کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, کسی کی اولاد ملے نہ ملے مگر مصطفیٰ کی اولاد ملے گی. یہی وجہ کہ آپ پوری دنیا میں جائیں, کہیں آپ کو حسنی سید ملے گا, کہیں آپ کو حسینی ملیں گے, کہیں آپ کو عابدی ملیں گے, کہیں آپ کو باقری ملیں گے, کہیں آپ کو جعفری ملیں گے, کہیں آپ کو کاظمی ملیں گے. کہیں نہ کہیں کوئی اولاد رسول میں سے موجود ہوگا, اور اللہ اولاد رسول کو باقی رکھ کر یہ منوا رہا ہے جب میں اولاد کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دیتا. تو ذکر رسول کا سلسلہ, یہ وجہ جانے من, یہ منصب بی بی کے پاس کہ بقائے نسل محمدی کی ضامن بھی فاطمہ ہے. ساتھ ہے میرے عبداللہ, بقائے دین خدا کی ضمانت بھی فاطمہ ہے. یہ منصب تھا کہ جب بھی بابا کے سامنے آتی نبی منبر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے. وہ انوار الہیہ کیا ہے؟ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا, گزر گئی بات سروں سے. یہ جو نبی بار بار اٹھتے ہیں فاطمہ کے لیے, یہی وجہ کہ میر انیس نے ایک مقام پہ کہا خم تھے فلک, خم تھے فلک بطول کی تعظیم کے لیے, خم تھے فلک بطول کی تعظیم کے لیے, اٹھتے تھے خود رسول بھی تعظیم کے لیے. اللہ اکبر. اور فرمانے سرکار آپ کی اب انہماک مجھے بتا رہا ہے کہ مطلب پورا وصول ہو رہا ہے جو میں دے رہا ہوں.
نبی جب بھی سجدہ آتی سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ راوی ہیں. وہ کہتی کہ جب بھی فاطمہ آتی, اب اس کو سننا بھی ہے, اسے محسوس بھی کرنا ہے, جب بھی سیدہ آتی قام الیہا, نبی کھڑے ہو جاتے, فقبلہا, صرف کھڑے نہیں ہوتے, فاطمہ کی جانب بڑھتے, بڑھنے کے بعد فقبلہا, فاطمہ کے سر پہ بوسہ دیتے. آنکھوں پہ ضبط رہے گا, مجھے فضائل کا جملہ کہنے دیجئے کیونکہ اب رو پڑیں گے, مجھے فضائل روکنا پڑے گا. فقبلہا, سیدہ کے سر پر بھائی جان بوسہ دیتے, بوسہ دے کر اجلسہا علی مسندہی, جس مسند پر نبی خود بیٹھتے اس مسند پہ لا کر فاطمہ کو بٹھا دیتے. رضا بھائی میرے عزیزو, جو جملہ وصول فرما سکتے ہیں, میں پھر آپ سے ہاتھ باندھ رہا ہوں, خدا را آنکھوں پہ ضبط کرنا بھی محسوس کریں ذرا. بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ جب بھی فاطمہ آتی قام الیہا, نبی کھڑے ہو کے فاطمہ کی جانب چلتے, قبلہا, فاطمہ کے سر پہ بوسہ دیتے, بوسہ دینے کے بعد اجلسہا علی مجلسہی, جس مقام پر نبی خود بیٹھتے اس مسند پر نبی لا کر فاطمہ کو بٹھا دیتے. اب سوال ہے آپ عزیزوں سے کہ کیا نبی کی مسند پر کوئی ایسا بیٹھ سکتا ہے جس سے خطا کا امکان ہو؟ نہیں میرے عزیزوں, میں توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ پیغام 9 محرم کو یا کا شان عباس سے جانا چاہیے کہ ہم فاطمہ زہرا کو وجود محمد کا حصہ مانتے ہوئے اسی طرح سے معصوم مانتے ہیں جس طرح سے نبی کو معصوم مانتے ہیں. نہ نبی سے خطا کا امکان ہے, نہ وجود فاطمہ سے خطا کا امکان ہے. اجلسہا علی مجلسہی, نبی سیدہ کو لا کر اپنی مسند پر بٹھا دیتے. اب جب مسند پہ بیٹھ گئی بی بی تو نبی کہاں ہے؟ ذرا محسوس تو کرے نا, تھوڑا زحمت فرمائے میرے ساتھ, ذرا اسے محسوس کرے. یہ آیا کون ہے اور کھڑا کون ہوا؟ کمال ہو گئی ہے. یہ آیا کون ہے اور یہ کھڑا کون ہوا ہے؟ توجہ ہے. اب نبی نے لا کے بٹھا دیا بی بی کو مسند پر. اب مسند پہ تو بیٹھ گئی سیدہ, سرکار کا, سرکار بی بی کے پہلو میں بیٹھے. اب ذہن عالی میں رکھنا عزیزوں, مقام فاطمہ کیا ہے. وقت تھم گیا ہے, وہ اللہ تفصیل میں جاتا کچھ, اب گھڑی کی رفتار آگے نہیں جانے دے رہی. مصطفیٰ کی مسند وہ مسند ہے کہ اس مسند پر مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نبی بھی بیٹھ نہیں سکتا. میں ساتھ چاہ رہا ہوں آپ سے عزیزان من, شیروں کی حیرانگی اپنی جگہ, مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ لفظوں کی نہیں حرفوں کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں. یہ مسند نبی کی وہ ہے جہاں پر مصطفیٰ کے علاوہ 1,23,999 نبی نہیں بیٹھ سکتے. جس مقام پر آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی نہیں بیٹھ سکتے, مصطفیٰ وہیں پہ فاطمہ کو بٹھاتے. اللہ اکبر. اسی مقام پر ڈاکٹر صاحب قبلہ, اسی جگہ پر سیدہ کو لا کے بٹھاتے. اب کریں ذرا عقیدت کیا کہ بند, آؤ چلتے مدینہ, مسجد النبی ہے, منبر رسول ہے, سامنے نبیوں کا دائرہ لگا ہوا ہے. 1,23,999 نبی مسجد النبی میں بیٹھے ہیں. اسی اسنا میں انبیاء کی بزم میں میرا رسول آیا. جیسے مصطفیٰ آئے تو تمام نبی کھڑے ہوئے. آپ گھبرا گیا تو میں موضوع روک رہا ہوں یہیں پہ. یہ جملہ آپ فضائل کا آخری وصول فرما لیں اور مجھے اجازت دے دیں. مصطفیٰ آئے,
1,23,999 نبی کھڑا ہوا، مصطفیٰ بیٹھے، نبی بیٹھے، ابھی مصطفیٰ بیٹھے تھے یا سیدہ آئی فاطمہ آئی تو مصطفیٰ اٹھے. بی بی اب تیرا کون شیعہ ہے جو لے رہا جملہ اور کون نہیں لے رہا؟ جب بی بی آئی تو مصطفیٰ اٹھے، مصطفیٰ اٹھے باقی نبی اٹھے. فاطمہ بیٹھی، مصطفیٰ بیٹھے، مصطفیٰ بیٹھے باقی نبی بیٹھے. ابھی سیدہ بیٹھی تھی یا بعد میں علی آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بعد میں علی آئے. جیسے علی آئے تو فاطمہ اٹھی، فاطمہ اٹھی، رسول اٹھے، رسول اٹھے تو باقی انبیاء اٹھے. تو معلوم کیا ہوا؟ 1,23,999 نبی پر جس کا احترام واجب ہو اسے محمد کہتے ہیں، محمد پہ جس کا احترام واجب ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ پہ جس کا احترام واجب ہو پانی کا گلاس بھر کے رکھا. سیدہ جب آتی تو چونکہ وجود فاطمہ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں ہے ضمانت بقائے دین کا نام. رو اسی لیے رہے ہیں کہ لوگ اگر اس ضمانت کا حیا کرتے تو حسین کو کربلا میں اکبر کے سینے سے برچھی نہ کھینچنی پڑتی. آج کا مسائل خاص طور پہ پیش کیا جا رہا ہے جوانوں کے لیے، اس لیے کہ یہ ایمان ہے کہ جس دن سے حسین کا اکبر گیا ہے اس دن سے اس جہان سے جوانی کا جنازہ نکل گیا ہے. التماس کروں گا جو جہاں جہاں ہے وہ وہیں وہیں بیٹھے. بیٹا آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو خدا نہ بیٹھ جائیں. بڑے آرام سے، بڑے سکون سے مسائل سنتے آنا. جو جو تمنائیں ہیں، جو جو حاجات ہیں وہ اپنے اپنے دلوں میں رکھو اور حسین کے اکبر کا واسطہ دے کر مانگو خدا سے. رونے والوں عزاداروں، میں نے 8 دنوں میں آپ سے مسائل میں کوئی التماس نہیں کی. آپ جی بھر کے رو رہے ہیں، مگر آج اس کی شہادت ہے جس کی شہادت کی خبر سن کے حسین سیدھا چل نہیں سکا. کربلا کے کسی شہید کے متعلق یہ جملے نہیں ہیں جو جناب علی اکبر کے متعلق ہیں. تمہارے گریے میں اضافے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. چھٹے امام کی بارگاہ تھی، مرثیہ خان جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا. زہرا کا لال ان مصائب کو سن کر چیخیں مار مار کے رو رہے تھے. کسے جملہ سمجھ آیا، کسے سمجھ نہیں آیا. چھٹا امام بلند آواز سے گریہ کر رہا تھا. پہلو میں ابو بصیر بیٹھا تھا. ابو بصیر نے اپنا رومال اپنی آنکھوں پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھ کر ابو بصیر گریہ کر رہا تھا. یا اچانک امام نے ابو بصیر کا شانہ ہلایا. ابو بصیر، تو علی اکبر کے مسائل پر گریہ کیوں نہیں کرتا؟ ابو بصیر ہاتھ باندھ کے کہتا مولا میں رو رہا ہوں، مولا آنسوؤں سے رومال تر ہو گیا ہے. امام فرماتے ابو بصیر ایسے نہیں، جب اکبر کے مسائل پڑھے جائیں پھر ایسے رویا کر جیسے ضعیفہ ماں جوان کے جنازے پہ روتی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ.
تیاری کرتے آئیے گا. ابھی مجھ سے پہلے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے اور یہ جملہ صحیح ہے. روایتوں میں منع کیا گیا یہ مصائب پڑھنے سے کہ اکبر کی شہادت بہت کم پڑھا کرو، اس لیے کہ جب کوئی مومن حق ادا نہیں کر سکتا نا تو سیدہ زینب رو کے کہتی تو نے دیکھا جو نہیں تھا. رو لو شرم نہ کرو. تو نے دیکھا جو نہیں تھا میرا کتنا خوبصورت بیٹا تھا. ہائے رونے والوں عزاداروں، کربلا ہے، مجاور حسین آیت اللہ مہدی قبر حسین کا مجاور ہے. زائر قبر امام حسین پہ کھڑے، زائرین نے مہدی سے کہا مہدی، سید مہدی بحر علوم سے کہا کہ آج ہمیں حسین کے اکبر کی شہادت سنا. میں پڑھ گیا تم نے سن لیا. جیسے سید مہدی سے کہا نا حسین کے اکبر کی ماں بہنوں بیٹا حوصلے کے ساتھ کریا کیجیے گا. میں روزانہ مصائب میں ڈرتا ہوں کہ کسی کی جان نہ چلی جائے. میرے اپنے لیے مصائب کو تحمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حوصلے کے ساتھ رونا، گرمی زیادہ ہے، کوئی بے ہوش ہو کے گر نہ جائے. جب زائرین کا اصرار بڑھا کہ سید آج ہمیں حسین کے اکبر کے مصائب سنا، ذریعے حسین پر قبل اس کے روایت پوری چلو سن لو. 4 مقامات پر 4 مصائب پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. 4 جگہوں پر 4 شہادتیں پڑھنے سے منع کیا گیا کہ مولا علی کی زری پر زینب کی قید نہ پڑھو. جو ماتم کرنے آئے جسے سینہ ملا ہے ماتم کرنے کے لیے، کہ علی کی زری پر زینب کبریٰ کی قید نہ پڑھو. پڑھو دوسرا جملہ کہ عباس کی زری پر سکینہ کی پیاس، عباس کی زری پہ سکینہ کی پیاس نہ پڑھو. تیسرا جملہ جناب زہرا کی قبر پر حسین کی شہادت، اجرکم اللہ. رونا نہیں آتا تو سر نیچے کر لو، رونے والی شکل بنا لو. ذکر حسین میں رونے والی شکل بنانا بھی ثواب ہے. علی مولا کی زری پہ زینب کبریٰ کی قید، عباس کے روزے پہ سکینہ کی پیاس، جنت البقیع زہرا کی قبر پہ حسین کی شہادت، حسین کے روزے پہ اکبر کے مسائل. رونے والوں جب زائرین نے کہا کہ مہدی آج علی اکبر کی شہادت سنا، سید نے مجبور ہو کے مصائب پڑھا. اتنا گریہ ہوا کہ سید بے ہوش ہو کے گر گیا. جب افاقہ ہوا سید مہدی رات کو اپنے گھر آیا، گھر آ کر بستر پہ سو گیا. یا رات کی تاریکی میں اس کے کانوں پہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. شرم نہ کرو نا، شرم نہ کرو نا. سید مہدی کے کانوں پر کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. ہائے رونے والوں تڑپ کے بستر سے اٹھا، گھر کے صحن میں دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی نظر آئی. ہاتھ باندھ کے کہتا بی بی تو کون ہے، میرے گھر میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا مہدی آج تو نے حسین کی زری پہ اکبر کی شہادت پڑھی ہے نا، مجھے پہچان میں اسی غریب کی ماں فاطمہ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. حوصلے سے روتے آنا. میں اسی غریب کی ماں ہوں. بی بی مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، بی بی میں نے مصائب غلط پڑھے. کہ نہیں مہدی تو نے مصائب صحیح پڑھے، مگر تو مصائب پڑھنے کے بعد سو گیا ہے. جا اس غریب کی خبر لے، جب سے تو نے شہادت پڑھی ہے قبر میں حسین کو آرام نہیں. کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتا ہے. بار بار اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں نے تو تجھے تہجد کی نماز میں مانگا تھا. یا زہرا. ہائے رونے والوں عزاداروں، کتنی محبت تھی امام حسین کو علی اکبر کے ساتھ. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں ایک دن مدینہ آباد تھا، شہزادہ بابا کے زانوں پہ بیٹھا ہوا. جوانوں کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آج کا مسائل میں بڑی جوانوں کے لیے رہا ہوں، کیونکہ اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا تمہارا حق ہے.
بابا کے زانوں پہ بیٹھا ہوا. اکبر ایک دم سے کہتا بابا میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں انگور کھاؤں. امام نے بیٹے کا ماتھا چوما. اکبر بیٹا انگور کا موسم جو نہیں ہے بابا میرا جو دل کر رہا ہے. جملے کو سمجھیے گا اسی میں قیامت مسائل کی. امام نے کہا کہ اکبر انگوروں کا موسم نہیں ہے بیٹا. کہ بابا موسم ہے یا نہیں میرا دل کر رہا ہے. مقدر کی کتابیں کہتی امام نے دیوار کی طرف اشارہ کیا. ایک انگور کا گوشہ لے کے اکبر کے ہاتھ پہ رکھ کے غریب زہرا نے رونا شروع کیا. اکبر دے کے کہتا بابا کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتا اکبر آج مدینہ آباد ہے. تو نے مانگ لیا میں نے دے دیا مگر میرے بچے کل سوچ کے مانگنا وہ کربلا ہوگی. اجر و کمل اللہ اجر و کمل اللہ اجر و کمل اللہ. بس رونے والوں ازادارو آ گئی کربلا. عصر الظہر کے ہنگام انصار حسینی شہید ہو چکے. اکبر بابا کے سامنے آیا سر جھکایا. سر جھکا کے شہزادہ رونے لگا. حسین مولا نے سر چوما. بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی بابا اجازت ہے کچھ مانگوں؟ حسین رو کے کہتے بیٹا سوچ کے مانگنا. حسین آباد نہیں اجڑ گیا ہے میرے بچے یہ مدینہ نہیں کربلا ہے. رونے والوں اکبر نے رو کے کہا بابا بس اور نہیں مجھے موت کی اجازت دے دے. میں پڑھ گیا ہوں تم نے سن لیا میں پتھر دلوں کا ضامن نہیں ہوں. موت کا نام آیا صدر بن قزوینی کہتا ہے جتنا بڑا صابر تھا. حسین زمین پہ بیٹھا. زمین پہ بیٹھ کے اٹھے. بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتے پھر بتا تو نے کیا مانگا؟ بابا موت. حسین پھر بیٹھے پھر اٹھے. اکبر تو نے کیا مانگا؟ بابا موت. تیسری مرتبہ بیٹے کا سینہ چوما. اکبر پھر بتا. بابا جو بھی میدان گیا ہے آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی مگر میں نے موت کی اجازت مانگی. کبھی بیٹھتے ہو کبھی اٹھتے ہو. غریب نے حسرت کا جملہ کہا. رو کے کہتے اکبر کاش اللہ تجھے کوئی بیٹا دیتا. اجر و کمل اللہ اجر و کمل اللہ اجر و کمل اللہ. حوصلے سے اکبر کاش اللہ تجھے کوئی بیٹا دیتا. رونے والوں امام نے اجازت دی. بابا میدان جاؤ نہ میرے بچے سیدھا خیموں میں جاؤ. اس ماں سے الوداع کر جو انتظار کر رہی ہے. ہائے رونے والوں 3 قربانیاں تاریخ میں گزری ہیں. منا کی قربانی, مکہ کی قربانی, کربلا کی قربانی. منا کی قربانی تھا اسماعیل. جب منا سے واپس آیا ہاجرہ کی نگاہ اسماعیل کے گلے پہ چھری کے نشان پہ پڑی. ہاجرہ اتنا سوچ کے مر گئی اگر چھری چل جاتی. تیاری کرو نا جنہیں ہاتھ ملے ماتم کے لیے. اگر چھری چل جاتی. ہاجرہ اتنا سوچ کے مر گئی. اکبر آیا جناب ام لیلہ کے خیمے پر. اماں بیٹے کا آخری سلام. ہائے میری ماں بہنوں جب اکبر نے سلام آخر کیا بی بی نے پڑھ کے دیکھا اجازت مل گئی. ہاں اماں بیٹا میرے خیمے میں آ. خیمے میں بلا کے بی بی ایک ایک خیمے میں گئی. بی بیو میرے خیمے میں آؤ میں اکبر کو موت کا دولہا بنا رہی ہوں. یا زہرا یا زہرا. بیویوں میرے خیمے میں آؤ میں اکبر کو موت کا دولہا بنا رہی ہوں. ہائے رونے والوں بیویوں نے آ کے اکبر کا حالہ باندھا. کربلا کا یہ وہ واحد شہید ہے جس کا بیویوں نے ماتم کیا. ماں نے لباس پہنایا. ابھی بیویاں ماتم کر رہی تھی. یا خیمے کے دروازے پر غریب کے رونے کی آواز بلند ہوئی. امام حسین خیمے کے دروازے پہ روئے. سیدہ زینب پڑی بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سیدہ رو کے کہتی جوان کا غم ہے تو اکیلا برداشت نہیں کر سکے گا. حسین آ خیمے میں آ. بہن بھائی مل کے گریہ کرتے ہیں. ہائے رونے والوں امام جب خیمے میں آئے جناب ام لیلہ آگے بڑھی. آگے بڑھ کے کہتی مولا کفن میں نے پہنا دیا ہے.
हनक मौला आप बांध दे। अब देखना मेरी तरफ जिन्होंने गिरिया करना है। गरीब ने अमामा लिया, अमामा लेकर एक सिरा नीचे छोड़ा। अब इमाम ने अकबर को अमामा बांधने लगे। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुज़ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समारात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। हौसला हौसला। या सैयदा या सैयदा। इमाम ने तख्तुल हलक बांधी। सैयदा ज़ैनब का हाथ हुसैन की कलाई पे आया। रो के बीबी कहती हुसैन मैंने मेहनतों से पाला था। या सैयदा बस रो दिया। अमामा बांधा। सैदानियों ने सरों पे मातम शुरू किया। कोई बीबी कहती वाह मुहम्मदा, कोई बीबी कहती वाह अलिया। आज कोई मरते मर जाए, हुसैन के अकबर के बाल की कीमत नहीं है। हाय रोने वालों। बीबियों ने सरों पे मातम किया। कुछ उलमा फरमाते हैं खाली हाथों का मातम नहीं था, सैदानियों ने पत्थर उठाए। पत्थर उठा के बीबियों ने सरों पर पत्थरों का मातम किया। जो मातम करने आए हो बीबियां कहते अल्लाहुम्मा इरहम गुरबतना, ए मेरा अल्लाह हमारी गुर्बत पर रहम फरमा। बस रोने वालों। अकबर तैयार हुआ, रहवार की जीनत बने। 2 कदम घोड़ा बढ़ा था। यह एक 4 साल की बच्ची की आवाज आई, अली अकबर जरा रुक जा, अकबर जल्दी न कर, अकबर जरा रुक जा। अकबर फुफियों के कद बड़े थे, अकबर माओ के कद बड़े थे। किसी ने तेरा मुंह चूमा, किसी ने तेरा सीना चूमा। अकबर में कद छोटा है, जरा रकाब से पैर बाहर निकाल। हाय रोने वालों। अकबर ने पांव बाहर निकाला। सैयदा ने बोसा दिया। रवाना हुए। अभी 2 कदम गए थे, जब पीछे से किसी बीमार की आवाज आई, अकबर जल्दी न कर। पीछे से बीमार की आवाज आई। अकबर भाई तो जोर कमर होते, मैं बीमार हूं, मुझे सीने से लगाता जा। रोने वालों। अकबर जीन से उतरा, उतरकर सज्जाद को सीने से लगाया। जब दोनों भाई मिले, मलाइका से तस्बीह छूटी। आवाज ही हुसैन अकबर को सज्जाद से जुदा कर। बस रोने वालों। अकबर विदा करके जीन पे बैठा। जीन पे बैठकर अब खैमे से निकला। सुन लो कि जुमला क्या है मक्तल का। अकबर ने घोड़ा चलाया, गरीब ज़हरा पीछे पीछे चले। हुसैन अकबर के रहवार के पीछे, जो मातम करने बैठे हो, हुसैन अकबर के रहवार के पीछे चला। 2 कदम का। अकबर बेटा जरा रुक जा। फिर बेटे का माथा चूमा, अल्लाह के हवाले। अकबर और चला। 2 कदम में बेटा रुक जा। सीना चूमा। तीसरी मर्तबा विदा किया। अब मैं जुमला पढ़ूंगा कैसे, तुम जुमला सुनोगे कैसे। अकबर ने बाबा को विदा करके घोड़ा तेज दौड़ाया। गरीब ने घोड़े के पीछे दौड़ना शुरू किया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हाथ पकड़ लेना, अगर कोई बच्चे जज्बाती हो जाए तो हाथ पकड़ते आना। हाय रोने वालों। ज़हरा का गरीब अकबर के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ा। सुनने के जुमला मक्तल का जुमला यह है, किसी टीले की ठोकर लगी, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरा। हौसला हौसला हौसला। सांस लेके हुसैन मौला मुंह के बल जमीन पे गिरे। गिर के कहा महलन महला, ओ मेरे बच्चे आराम से। अकबर आराम से। रोने वालों। अकबर ने पलट के देखा, बाबा जमीन पे गिरे हुए थे। पलट के अकबर आए, बाबा मैदान न जाओ।
بابا برداشت نہیں، میدان نہیں جاتا. رونے والوں، غریب نے بیٹے کا سینہ چوما، سینہ چوم کر رو کے حسین کے دل پر روکتا نہیں. ایک کام کر، جب تک تیرا گھوڑا فوجوں میں گم نہیں ہو جاتا نا، میرے بچے پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتا جا. رونے والوں، اکبر کا رہبار میدان میں آیا. اکبر نے دائیں حملہ کیا، حسین دائیں ٹیلے پہ چلے گئے. بیٹے کی جنگ دیکھی، اکبر نے بائیں حملہ کیا، حسین بائیں ٹیلے پہ گئے. یکا یک حسین کی نظروں سے اکبر کی تصویر گم ہو گئی. ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، یا کانوں میں آواز آئی، یا بتا علیک منی السلام. اے بابا، اکبر کے سینے یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. بابا میں نے دین چھوڑ دی، بابا میرے سینے میں برچی کا پھل لگ گیا. ہائے رونے والوں، غریب کی آنکھوں کا نور گم ہوا. مقتل قیدی حسین ٹیلے پہ بیٹھے، اٹھے 2 قدم چلے پھر گرے، اٹھے 2 قدم چلے پھر گرے. جب چلا نہیں گیا نا، ایک مرتبہ پدر پر لاشیں پسار. حسین نے کربلا کے میدان میں رونے والوں گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا. ہائے رونے والوں، اکبر کے لاشیں پہ آگے فوادہ خدہ علی خدہ. حسین نے اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، اور رکھنے کے بعد کہتے نہ پڑھو، ہاتھ باندھ رہے مومنین کے، نہ پڑھو جملے. آپ سن کے برداشت نہیں کر رہے. جو باپ ملنے آیا بیٹے کے جنازے پہ آ کے، حسین کہتے ہیں آنکھیں کھول، غریب ملنے آیا ہے. آنکھیں کھول، اللہ راسی ملنے آیا ہے. آنکھیں کھول، بابا ملنے آیا ہے. اکبر نے آنکھیں کھولی. ہائے اولاد والو، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. خدا کسی جوان کا درد اس کے ماں باپ کو نہ دکھائے. جوان کا لاشیں اٹھانا بڑا مشکل ہے. رونے والوں، ایک مرتبہ اکبر نے آنکھیں کھولی. بابا میرا سلام. اکبر غریب سمجھ لیا ہے. اکبر پہلے تو مجھے 2 ہاتھوں سے سلام کرتا تھا، آج تو نے مجھے ایک کہا بابا. بابا میرے سینے میں برچی لگی ہے، بابا درد بڑا ہے. ہائے رونے والوں آزادارو، اکبر جس نے برچی ماری تھی اس نے نکالی نہیں. بابا جس نے ماری تھی نا، اس نے برچی کو توڑ دیا. جسے رونا نہیں آتا وہ بی بی سے رونے کی توفیق مانگے. یہ اکبر کے مصائب ہیں. ہائے رونے والوں، اکبر نے کہا بابا اس نے برچی توڑ کے کہتے تھا اب دیکھوں گا کتنا صابر ہے. اچھا بیٹے. اب حسین بیٹھ کے کہا بیٹا پھر میری مدد کر، اب میں نے تیرے سینے سے برچی نکالنی ہے. ہائے جوانوں جو ماتم کرنے آئے ہو، رونے والوں، حسین نے ایک گھٹنا زمین پہ ٹیکا، دیکھ کر اکبر کی برچی میں ہاتھ ڈالا. ڈالنے کے بعد حسین نے برچی کو ہلایا، برچی نہیں ہلی، جوان کا کلیجہ ہلا. ہائے رونے والوں، حسین نے برچی کو کھینچا، برچی کو کھینچنا تھا. ایک مرتبہ جوان کا کلیجہ باہر نکلا اور آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اکبر کا جنازہ روح پروان